اچھا اب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف، قسمت اور تقدیر، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ ان میں کیا فرق ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں. ایک مثال، ایک بندہ بائک تیز چلا رہا ہے اور وہ گر گیا تو باقی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، تو کیا یہ بھی اللہ کی مرضی میں شامل ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی سٹنٹ کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے تو کیا وہ اللہ کی مرضی پہ آپ ڈال سکتے ہیں یا وہ اللہ کی مرضی نہیں وہ تو ہوتی؟ خودکشی کر رہا ہے نا. دیکھیں سب سے ان دونوں میں آپ کیا فرق فرق ہے یہ قسمت اور تقدیر؟ سب سے قیمتی چیز جو ہے نا آپ کے پاس وہ جان ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. یہ تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس سے قیمتی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ اس قسم کے بہانے کرنا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سٹنٹ کر رہے تھے تو مارے گئے، جو اللہ کی مرضی. مفتی اعظم سعودیہ نے فتویٰ دیا تھا آج سے تقریباً 10 سال پہلے کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مارا جائے تو وہ حرام موت مرا ہے، خودکشی کی موت مرا ہے. اس کی کوئی دیت بھی نہیں ہوگی، کوئی گورنمنٹ اس کی کوئی نہیں ادا کرے گی. ظاہر ہے کہ ایک دنیا میں ٹریفک قوانین بنے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے نا، آپ کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ قرآن میں واضح آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یہ کام آپ کر نہیں سکتے. اب رہ گیا قسمت اور تقدیر. دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. ایک باریک سا فرق ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں نے 2 الگ الفاظ استعمال جی بالکل. اجازت یہ ہے کہ اذان کی آواز ہو، چاہے آپ مسجد کی طرف چاہیں چاہے کسی بدکاری کی جگہ کی. مرضی یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، لیکن چونکہ اختیار ہمیں مل گیا اب ہم اپنی مرضی یوز کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت ہے. اجازت اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ مسجد کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ کے پاؤں پہ فالج نہیں گرے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ ہے اصل میں مسئلہ تقدیر. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر جو سورت نمبر 39 ہے نا، اس میں ایک آیت کے اندر میں ایسے کہتا ہوں کہ مسئلہ تقدیر کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ ضربہ سنام ہے، جو ڈاکٹر سراج صاحب کہتے تھے نا چوٹی ہے. اس ٹاپک پہ یہ آیت چوٹی ہے. آیت نمبر 7 سورت نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے تو کوئی پرواہ نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ کفر کریں، کفران نعمت کریں، ناشکری کریں. اللہ پسند نہیں کرتا اس کو. پہلے کہہ دیا کہ اگر کرو گے تو اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ پرواہ کا مطلب یہ نہ لے لینا کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہی ہوگا. نہیں، آخرت میں حساب. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، پورا دین ہی شکر گزاری ہے. يَرْضَهُ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، یہ تمہارے لیے وہ پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں مر کے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. آپ اس کو دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ ایک نالائق اسٹوڈنٹ کو آخری دن ٹیچر یہ کہتا ہے کہ بیٹا تو نے فیل ہو جانا ہے، اور وہ فیل ہو بھی جاتا ہے، تو کیا وہ ٹیچر کو ملامت کرے گا یا اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو. وہ ٹیچر کا ایکسپرٹ اوپینین تھا، تو یہ اللہ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے. اللہ مستقبل کو فورسی کرتا ہے پرفیکٹلی. اللہ کے علم میں ہے کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں، لیکن ہمیں نہیں پتا. جب ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کوشش کر دی. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی. سیدنا علی نے حضور سے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پرفیکٹ کوئی کوشچن ہو سکتا تھا. آپ کا سارا مسئلہ کلیئر ہے. آپ دیکھیں اس کا جواب حضور نے کیا دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، جو جنتی ہوں گے ان کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہوتے جائیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے جہنمیوں والے عمل آسان ہوتے جائیں گے. آپ نے جواب ہی کچھ اور دیا ہے. مراد یہ ہے کہ جو جنتی عمل کر رہا ہے تو بس وہ سمجھ لے کہ وہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے. مراد یہ کرنا کرانا تم نے خود ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کی سپورٹ میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ اللیل کی کچھ آیات تلاوت فرمائی. ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. 2 طرح کے لوگ ہیں. پہلی طرح کے فاما من اعطى واتقى،
جس نے روش اختیار کی آتا کی یعنی لوگوں کو دینے کی اور اس کے اندر غریب پروری ہوئی, اللہ کی اطاعت اس نے اختیار کی اور تقوی اختیار کیا, وصدق بالحسنی, اور جب کبھی کوئی سچی بات پہنچی اس کی تصدیق کر دی. تصدیق یہ نہیں ہے کہ نماز کی تصدیق کرنے کے بعد نماز نہ پڑھی, نہ, پریکٹیکلی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم اس کے لیے پھر آندہ آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ رہا اللہ کی ذات سے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور جب بھی کوئی اچھی بات پہنچی اس نے جھٹلا دی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو عنقریب پھر اس کے لیے ہم مشکلات والی گھاٹیاں طے کر دیں گے. وہ مشکلات والی گھاٹیوں میں پڑ جائے گا. یہ آیات آپ نے تلاوت کی اس بات کے ثبوت میں کہ جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان ہوتے جائیں. تو میں تو دنیا میں مجھے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جنت کے لیے پیدا ہوا ہے, کنفرم نہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو بندہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہے. اس میں بعض اوقات نا لوگ دھوکہ دینے کے لیے حدیث لے آتے ہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, بعض اوقات پوری زندگی انسان جنتیوں والے اعمال کرتا ہے اور خدا کے لیے. اس حدیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ بظاہر جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے. اچھا, جس طرح کہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک جنگ کے دوران صحابہ کہتے ہیں ایک شخص کو حضور نے دیکھ کے کہا کہ یہ جہنمی ہے, اور اس نے تو کتنے کافر قتل کیے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں وسوسہ آیا کہ یہ حضور کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے. تھوڑی دیر بعد جب اسے زخم لگے اور وہ زخم برداشت نہ کر سکا تو اس نے زمین میں تلوار گاڑ کر اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو صحابی نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا. تو وہ اس نے کیا سب کچھ خود, نبی الاسلام کو بتا دیا. اس طرح منافقین ہیں, پوری زندگی اچھے اعمال کرتے ہیں, بظاہر تو انہوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگوں نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, وہ جنتیوں والے کام کر رہے ہیں. کام جنتیوں والے ہیں, ان کا عقیدہ جنتیوں والا نہیں ہے, ان کی کنوکشن جنتیوں والی نہیں ہے. ان کے بارے میں آیا ہے, نہ کہ یہ اگر یہ بات ہوتی تو میرے بھائی صحابہ کرام تو پھر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے نا. پوری دنیا کے انسان اسی کے اوپر تو کھڑے ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی. ہاں جی بالکل. اب دیکھیں قرآن میں آیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو رسولوں کا مقدمہ اس کے اوپر قائم ہے, کتابوں کا مقدمہ, دین کی اساس ہے یہ کہ آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے, آپ حق بات پہ چلتے ہیں یا برائی کی طرف. آپ نے اپنی تقدیر خود بنانی ہے. البتہ کچھ چیزیں جو ہماری ڈیسٹنی میں مقرر ہیں ان کے بارے میں ہم اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہیں. مثلا کسی سے نہیں پوچھا جائے گا تیرا قد اتنا کیوں تھا, تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی, تیری آنکھوں کا رنگ, تیرے ناک کا سائز, تیرے ماں باپ بھی ہم نے خود نہیں چوز کیے. یہ تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور ان کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے, نماز پڑھو, حرام سے بچو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھو. جس کا اختیار دے دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جس کا اختیار نہیں دیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی تو کوئی نہیں نا. آج تک کسی نے کہا ہے کہ جی بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں آج دوپہر کا کھانا کھا لوں, اور کھانا کھانے کے بعد دعا کریں کہ اب یہ عزت کے ساتھ نکل جائے, کیونکہ یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتا ہے. جی کوشش کرتے ہیں, اور وہی آیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم راہیں اپنی ان کے لیے کھول دیں.